السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کون سی پاکیزہ ہستی تھی جسے اللہ نے تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت دی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے کیوں ہوئی؟ کیوں فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے؟ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں بول کر اپنی نبوت کا اعلان کیا؟ اور وہ کب واپس آئیں گے؟ آئیے قرآن کی روشنی میں سنتے ہیں وہ پاکیزہ واقعہ جو ایمان کو تازہ کر دے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے لیے نذر کرتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نیت کی تھی کہ اگر ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی، لیکن اللہ نے انہیں بیٹی عطا کی۔ وہ حیران ہوئی، مگر اللہ نے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ اس نے عطا کیا، یعنی بیٹی کو عظیم مقام عطا ہونا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے خاص کر اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا۔ وہ بیت المقدس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے زیر نگرانی رہیں۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس آتے تو ان کے پاس بے موسمی پھل دیکھ کر حیران ہوتے اور پوچھتے، اے مریم، یہ تمہیں کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت تھی۔ مریم علیہ السلام پاکیزہ، عبادت گزار، اللہ سے ڈرنے والی اور ہر لمحہ اللہ کی بندگی میں مصروف رہتی تھیں۔ لیکن اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور کہا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھ سے دور رہو۔ فرشتہ بولا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کیا جائے۔ مریم علیہ السلام حیران ہوئی، مجھے کیسے بیٹا ہوگا جبکہ مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں؟ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ مریم علیہ السلام تنہا ایک جگہ چلی گئیں، درد ذہ میں مبتلا ہوئیں اور کھجور کے درخت کے نیچے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ درد ذہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ شدید تکلیف اور درد جو عورت کو ولادت کے وقت ہوتا ہے۔ یعنی وہ اتنی تکلیف میں تھی کہ سہارا لینے کے لیے درخت کے نیچے جا پہنچیں۔ نیچے سے آواز آئی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کیا ہے، اور کھجور کا تنا اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ لوگ حیران ہوئے، طعنہ دینے لگے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طور پر جھولے میں بول کر کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے بیماروں کو شفا دی، اندھوں کو بینا کیا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ پرندے کی مٹی سے شکل بناتے، پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ ہی کو پکارو، اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر یہودیوں نے ان کا انکار کیا، سازشیں کی اور آخرکار انہیں صلیب دینے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا، نہ سولی دی، بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ قرآن اور حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے واپس دنیا میں آئیں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، شریعت محمدی پر عمل کریں گے اور انصاف قائم کریں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب ان کا انتقال ہوگا اور قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور گواہی دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں کچھ سال گزارنے، نکاح کرنے اور وفات کے بعد انہیں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن کیا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس وقت 3 قبریں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص مانی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں جیسے قطرے جھڑیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ کس مقصد سے تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا 3 بڑے کاموں کے لیے ہوگا: دجال کو قتل کرنا، صلیب کو توڑنا اور خنزیر کو قتل کرنا، شریعت محمدی پر عمل کرنا اور اسلام کو غالب کرنا۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان، صبر، توکل، پاکیزگی اور اللہ کی قدرت پر یقین کا درس دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزاتی انداز اور اللہ کا ان کے ساتھ تعلق، سب کچھ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔